جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے طویل سوال پوچھا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر انہوں نے اجازت دی تو اپنی اس بات سے یا اس جواب سے پہلے ان کا سوال بھی آپ کے سامنے لگا دیں۔ سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک طرف ہیں اور دوسری طرف مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی جو ہیں، ان دونوں کے اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا وہ کافی اختلاف ہے۔ تو میرے دو سوال ہیں اس حوالے سے کہ یہ اختلاف جو ہے نا کیا اس میں شدت پر کون لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس یا پھر مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان میں سے شدت پر کون ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے ان دو شخصیات کے حوالے سے کہ ان میں جو یعنی کہ طرز بیان کا جو یعنی کہ طریقہ ہے وہ کس کا اچھا ہے، کس کا زیادہ بہتر ہے، مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا؟ جو بات سمجھانے کی جو ان میں صلاحیت ہے وہ کس میں زیادہ ہے، مولانا اسحاق میں زیادہ ہے یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں زیادہ ہے؟ اور طریقے کا بھی بتا دیں کہ طریقہ کس کا اچھا ہے، کیونکہ اس میں بھی کافی اختلاف ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق کا جو ہے نا وہ طریقہ جو ہے نا زیادہ اچھا ہے اور اسی کا اچھا ہے۔ تو میں کنفیوژن میں ہو جاتا ہوں کہ مجھے تو دونوں ہی یعنی کہ وہ بہت پسند ہے طریقے۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ بھی زبردست ہے، خاص کر کے جو ہے نا شیعہ سنی جو کانفلکٹ ہے اس معاملے میں جو ہے نا اس کے جو ان کے جو الفاظ ہیں، جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ زبردست قسم کی ہے، وہ کمال کی ہے۔ مگر انجینئر صاحب کیونکہ وہ انجینئر ہیں تو وہ پڑھے لکھے بندے ہیں، تو ظاہر بات ہے انجینئر کی فیلڈ کا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ میرے خیال سے تو وہ ایسے ہی بات کرتا ہے۔ جو بھی میرے دوست ہیں جو انجینئر ہیں، میں نے تو ان کو بس یہی ان کو اسی طریقے سے پایا ہے کہ وہ جب یعنی کسی چیز پر یا کسی چیز کا انالائز کرتے ہیں تو وہ ان کی جو لینگویج ہے اور ٹون ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کا یعنی کہ کمپیریزن کر کے بتائیں کہ ان دونوں شخصیات میں کیا کیا فرق ہے۔ السلام۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بھائی کا جو سوال ہے اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ان میں پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے سوال پوچھا کہ علی بھائی اور مولانا اسحاق کے اسٹوڈنٹس میں کون متشدد ہے یا پھر کون جو ہے وہ زیادہ ایکسٹریم ہے یا ایکسٹریمسٹ ہیں، اس طرح کی بات پوچھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی نہ تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اپنا اسٹوڈنٹ کسی ایسے بندے کو مقرر کیا جو کہ آج واٹس ایپ کے اندر ڈیبیٹ ان کے نام پہ کر رہا ہو یا ان کے نام پہ مناظرہ کر رہا ہو اور یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں مولانا اسحاق کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ یا تلامذہ یا پھر آپ کسی کے طالب علم ہونے کا جب دعویٰ کرتے ہیں، کسی استاد کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس برہان ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، نہ کہ صرف کہانیاں یا اپنی پروفائل کے اوپر مولانا اسحاق کی تصویر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جب لوگوں کے پاس ایسی سند ہی نہیں ہے تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مولانا اسحاق کے اسٹوڈنٹ ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر ان کو انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹ مانتے ہیں اور بالکل وہ اپنی ویڈیوز کے اندر مانتے ہیں، تو میں کئی ایسے ان کے اسٹوڈنٹس کی یا ایک دو اسٹوڈنٹس کی گالیاں آپ کو سنوا سکتا ہوں کہ ان کی کتنی تھرڈ کلاس اور کتنی گندی لینگویج ہے، ننگی گالیاں وہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکڈ ابیوزرز ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی اور ویسے بھی وہ بہت گھٹیا قسم کی گالیاں نکالتے ہیں۔ اور انجینئر صاحب انہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جن کو وہ اسٹوڈنٹ مانتے بھی ہیں، ان کے ساتھ لائیو براڈ کاسٹ میں بھی باتیں کرتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھاتے۔ تو اب متشدد کون ہوا، یہ تو آپ خود جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ تو اس لیے بھائی دونوں طرف سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دعوے کرتے ہیں ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن مولانا اسحاق کا کوئی بھی ایسا ایک اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا جس کو مولانا اسحاق نے خود سند دی ہو کہ یار یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور میرے بعد جو ہے یہ میرا کام سنبھالے گا۔ بردر کاشف علی کو دیکھیں تو کسی حد تک ان کو ہم مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں، کسی بڑے لیول تک ہم کہہ سکتے ہیں،
کیونکہ مولانا اسحاق کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن جب وہ مولانا اسحاق کے موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم تو ان کو ان کا اسٹوڈنٹ اس وقت نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر اگر وہ اور کوئی اور باتیں ایسی کریں تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو مولانا اسحاق کے اسٹوڈنٹ تو اس طرح متشدد نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو دلائل بھی دے دیے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس لیول پہ گندی باتیں کرتے ہیں. ابھی اگر کوئی پرابلم نہ ہوتا تو میں یہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹ کی کچھ گالیاں دکھا دیتا یا سنوا دیتا کہ جناب یہ تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا لائیو براڈ کاسٹ کے اندر انجینئر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے, تصویریں بھی ہیں, اور انجینئر صاحب خود ان کو اپنا اسٹوڈنٹ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے متشدد تو وہ لوگ ہوئے جب ان کے پاس موقف کے لیے دلائل ختم ہو گئے تو وہ گالیوں پہ اتر آئے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کو مولانا نے نامینیٹ کیا ہو کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی طرف سے اگر یہ گالی بازی ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں یا پھر قواریت ہوئی ہو یا اس نے تکفیر کو سپورٹ کی ہو, جیسے آپ کو پتہ ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہوں گے, کہیں پہ جناب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ نتھی کر رہے ہوں گے دیگر جماعتوں کے علماء کو. تو متشدد کون ہوا, قادیانیوں کا وکیل کون ہوا, آپ خود فیصلہ اس کا کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے پوچھا اسی سوال کا حصہ کہ مولانا اسحاق کا طریقہ درست یا انجینئر کا. تو بھائی بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ وہ ہستی تھے کہ جن کی وجہ سے انجینئر صاحب کو لوگ جانتے ہیں بڑی تعداد میں, یا سٹارٹڈ آپ اسے کہہ لیں, کیونکہ انجینئر صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی ٹیم کے ایک بندے کی وجہ سے ان کو ویوز ملے, ان کا سٹارٹ اپ ان کی دعوت کا اس چینل کی وجہ سے ہوا جہاں پہ مولانا اسحاق کی ویڈیوز ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ سے کویسچن آنسر کی نشست کے لیے کویسچن پوچھنے, سوال کرنے, ان کے در پر سوالی بن کر جانے والا کون تھا؟ کیا مولانا اسحاق ان کے در پہ سوالی بن کر گئے یا انجینئر صاحب؟ تو آپ خود سوچ لیں. انجینئر صاحب ہی مولانا اسحاق کا طریقہ درست سمجھتے تھے, تب ہی ان کے پاس ان کی خدمت میں ان کے قدم بوسی کے لیے یا ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے سوال کرنے کے لیے انجینئر صاحب ان کے پاس گئے. اور اس کے بعد مختلف ویڈیوز میں مختلف جگہوں پہ مولانا اسحاق کو انہوں نے انڈورس بھی کیا اور اس کے علاوہ ان سے اختلاف بھی کیے, سارا کچھ کیا. تو اس لیے مولانا اسحاق ایک ایسی قدور شخصیت تھے کہ جن کی وفات کے بعد سے اب تک ان کی شخصیت پر اس طرح سے کام ہو رہا ہے, ان کی زندگی میں بھی ہوا اور اس وقت بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں کہ طریقہ کار کی بات آپ نے کی کہ کس کا طریقہ کار درست ہے, تو مولانا اسحاق کے جو صرف خطبات امامت ہے نا, جو کہ انجینئر صاحب کی جب ان کو گلی یا ان کے گھر کے لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے اس وقت وہ سامنے آئے, جو کہ چھپے یا پھر لکھے ہوئے بھی اب سامنے آ چکے ہیں, جن کی تعریف انجینئر صاحب بھی کرتے ہیں. تو وہ اس لیول پہ جا کے انہوں نے کام کیا کہ انجینئر صاحب اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کو مولانا اسحاق سے کمپیئر کرنے سے بڑی, میں سوچ سمجھ کے یہ ورڈ جہالت کا بول رہا ہوں, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی کہ آج آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے جو والد ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہیں, تو آپ کسی کلرک کو اس ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کمپیریزن کے لیے آپ لے آئیں کہ جناب ڈی سی بڑا ہے یا ڈی سی کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا انجینئر کا. تو یہ بات ہو گئی. تو اس لیے ان دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ انجینئر, آپ نے کہا کہ انجینئر ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ علی بھائی کرتے ہیں یا جیسے ان کی ٹون ہے, اور آپ نے کہا آپ کے کوئی انجینئر دوست بھی ہیں تو ایسے ہی وہ باتیں کرتے ہیں. بائی گاڈ, خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسے انجینئر آج تک نہیں دیکھے جو آن کیمرہ بیٹھ کر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوں. میں وہ الفاظ انجینئر صاحب کے کوٹ کرنے لگا ہوں. پہلا, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. دوسرا, پھر ان کا ایک بڑا گولڈن کوٹس ہے, بابے تے شائی کوئی نہیں, بابے تے شائی کوئی نہیں. یہ پڑھے لکھوں والی لینگویج ہے, آپ خود بتائیں, انجینئر والی لینگویج ہے. تیسرا, ان کا ایک اور کتی چورا نال رلی ہوئی ہے, یہ ان کا ایک. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے الفاظ جو کہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا
یا ایک چلیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، شاید وہ بھی انجینئر صاحب کو پتہ ہی ہو اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ انجینئر صاحب کا وہ بھی ایک گولڈن کوڈ ہے. وہ کیا ہے جناب، یہ بابوں نے بھی کام ڈالے ہوئے ہیں. یعنی اس لیول کی یہ انجینئر بات کرتا ہے. مجھے تو نہیں پتا کوئی انجینئر ایسا ہو. میں آپ کو 2-4 انجینئرز کے نام بتاتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر آپ ان کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انجینئر گزرے ہیں غالباً، ان کا نام انجینئر مختار فاروقی اس طرح کر کے نام تھا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی جماعت کے اندر تھے، وہ بھی انجینئر تھے. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت میں ایک دو اور انجینئر بھی تھے جو درس قرآن دیا کرتے تھے. آن ریکارڈ ان کے درس اور سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے مبلغ تھے. کبھی ایسی تھرڈ کلاس نیگیٹو نیکڈ لینگویج انہوں نے یوز نہیں کی. دوسرا، ابھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور انجینئر ہیں، ان کا نام ہے حافظ نعمان اکبر صاحب. وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں اور امریکہ سے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی آج تک اس طرح کی گندی لینگویج یوز نہیں کی. تو آپ پتہ نہیں کون سے انجینئرز کے پاس ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے الیکٹریشین یا پلمبر یا نیگیٹو ورڈز اس طرح کے یوز کرتے ہیں، وہ ان کی لینگویج میں، یا جو ٹیکنیشین اکثر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح کی نیگیٹو تھرڈ کلاس لینگویج پلمبرز میں یا اور الیکٹریشینز میں یوز ہوتی ہے. تو بہرحال انجینئر صاحب کی دعوت کسی اینگل سے اچھی بھی ہے، کسی اینگل سے بری بھی ہے. ہم ان کی دعوت کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو سمجھا ضرور سکتے ہیں. آپ کی دعوت میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، قادیانیت کا مسئلہ آپ کا بہت ڈھیلا ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہم ان کو گنوا سکتے ہیں. حدیث کے حوالے سے آپ کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم اس میں ہائی لائٹ بھی ان کو کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ہم ان کو ٹوٹلی زیرو نہیں کر سکتے، جس طریقے سے وہ اپنی دعوت کے اندر اکثر لوگوں کو زیرو کر دیتے ہیں. کہیں پہ امام ابن تیمیہ کو زیرو کر دیا، کہیں پہ مولانا اسحاق کو کہہ دیا بلنڈر انہوں نے مارا اور قادیانیت پہ یہ فارغ ہو گئے. کہیں پہ یہ کہہ دیا کہ جناب جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح دوسرے بابوں نے بھی کام ڈالے میں نیگیٹو لینگویج یوز کر کے ان کو زیرو کر دیا. کہیں پہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کو ملا دیا، خواجہ معین الدین چشتی کو ملا دیا. ان لوگوں کو ملا دیا جو قرآن کے مبلغ رہ چکے ہیں، حدیث کے مبلغ شارع رہ چکے ہیں اور بہت کام کیا ان علماء نے. تو اس طریقے سے اگر وہ زیرو کر دیتے ہیں کسی کی دعوت کو، ہمارے میں وہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم انجینئر صاحب کی دعوت کو ان سب چیزوں کے اوپر زیرو کر دیں. لیکن ان کا علمی محاسبہ، علمی ان کے جو نقص ہیں، نقائص ہیں، جو مباحث ہیں، اس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے رہتے ہیں. اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی. یہ انجینئر صاحب کا ہی گولڈن کوٹ ہے جس کو وہ گاندھی صاحب سے کوٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کے جو ایک ہی سوال تھا جس کے 3 پارٹس تھے، ہم نے کوشش کی آپ کو بتائیں کہ کون کس کا اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے اور کون کس کا اسٹوڈنٹ کہلوانے کا قائل ہے، یا کس نے اپنا اسٹوڈنٹ مانا یا منوایا. مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی دعوت کے حساب سے بھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے ہماری بات. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.